اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو راہ حق کی تلاش میں ایک مسافر کی کہانی سنائیں گے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر ہم بات کریں صحابہ کرام کی تو صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر یعنی کہ طویل العمر صحابی جو تھے وہ حضرت سلمان فارسی تھے، جن کی عمر تقریباً 350 سال تھی۔ جتنی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اتنی عمر کسی بھی اور صحابی نے نہ پائی۔ بنیادی طور پر یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے تو رستے میں ایک راہب کا کٹیا آتا تھا، تو یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے اور راہب کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا، تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگنے لگی۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کہیں تمہارا دین یہ تم سے لوٹ نہ لے۔ لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ باز نہ آئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجا گھر میں پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس پادری نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ ناز و نام میں پلنے والا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجا گھر میں پہنچا تھا۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا تو اس نے آپ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تم نے بڑی میری خدمت کی ہے، تم میرے بعد گموریا چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے فلاں اس کا نام ہے، تم اس کی جا کے خدمت کرنا، تمہیں حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کی تدفین کے بعد گموریا چلا گیا اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھیں ان نشانیوں کا حامل راہب مجھے مل گیا۔ میں نے ایک عرصہ دراز اس کے پاس اور اس کی خدمت میں گزارا اور میں حق کا متلاشی رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس راہب کا بھی آخری وقت آن پہنچا اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں اور میرا وقت قریب آ گیا ہے اور تم نے صحیح سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں، پلے باندھ لو کہ میرے انتقال کے بعد تم یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس راہب سے کہا کوئی اور شخص بھی تو دعویٰ نبوت کر سکتا ہے، میں نے اتنی ہاک چھانی ہے، میرے باپ کا دیس چھوڑا ہے، کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ تو اس راہب نے 3 نشانیاں بتائی، کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ 2 دن کے بعد اس راہب کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یثرب کی جانب روانہ ہوا۔ رستے میں ایک قافلہ ملا جو یثرب ہی جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کیونکہ میری منزل بھی وہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کر پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ انہوں نے مجھے بھیجا جا کے یثرب میں، وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پر لگا دیا۔ روزانہ میں ہمیشہ ان لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر رہتا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ آ کے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگی اور طالع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل تو نوکر کسی اور کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے پیش کی اور میری نیت صدقے کی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں نے پھر کھجوریں لیں اور میری نیت ہدیہ کی تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرماتے ہوئے کہا کہ ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی،
اب تیسری نشانی رہتی تھی، اگرچہ 2 نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی خود مشاہدہ کر لوں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا جس سے مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا کہ شاید میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینک دی اور روح مبارک کو پھیر کر روح انور کو میری طرف منہ کر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا، اس پادری نے جو بتایا تھا تمہیں دیکھ لو آگے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور میں دوڑ کے لپیٹ گیا اور حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ شاہوں سے ملا ہے تو نگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کا ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔